یہ عرصہ جو ہے ریٹروگریشن کا بعض بروج کے لیے ترقی اور کامیابی کے امکانات جو ہے وہ لے کر آ سکتا ہے، لیکن کچھ بروج ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے زیادہ احتیاط، صبر اور منصوبہ بندی جو ہے وہ ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، کاروبار میں نئی شراکت داری اگر آپ کر رہے ہیں اس سے پہلے مکمل آپ نے تحقیق کرنی ہے، اور مالی معاملات میں آپ نے احتیاط ایسے کرنی ہے کہ کسی بھی شخص پر ضرورت سے زیادہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اپنے کمنٹس دیتے ہیں، اس سے ایک تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کام کو بہتر کرنے کی جو اپرچونٹی ہے وہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اگر آپ کو پسند آتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں اور ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کائنڈلی لائک ضرور کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، تھینک یو۔ اس کے علاوہ آپ سے ایک بات میں نے عرض کرنی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسٹرالوجی جو ہے قدیم علوم میں سے ایک علم ضرور ہے، اور اس کا جو تعلق ہے نہ روحانیت کے ساتھ ہے، نہ کوئی یہ کہنا چاہیے آسمانی علم ہے، کوئی ڈیوائن نالج نہیں ہے۔ یہ ڈاٹ کنیکٹس کرتے ہیں، اس کے اندر ریڈنگز کرتے ہیں، پریڈکشنز نہیں کرتے، ریڈ کرتے ہیں، اور پھر جو بھی نتیجہ سمجھ آتا ہے کیا جاتا ہے ڈاٹ کنیکشن سے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر مکمل یقین جو رکھ لیتے ہیں وہ پھر شرک میں بات آ جاتی ہے، صرف ایک گائیڈ لائن کے طور پہ۔ باقی علوم بھی جو ہیں وہ بھی گائیڈ لائن آپ کو دیتے ہیں، یہ بھی گائیڈ لائن دینے والا ایک علم ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اس علم سے بھی باقی علوم کی طرح اچھی رہنمائی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے ایک فی پے کر کے وہ آپ ریزرو کر سکتے ہیں۔ پھر 1-to-1 سیشن جو ہے فون پہ ویڈیو کال کے ذریعے یا آڈیو کال کے ذریعے آپ کے ساتھ میرا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر زندگی میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کا حل جو ہے اگر اس کی طرف جانا چاہیں قرآن کریم کی مدد سے، رنگ، روشنی اور خوشبو کے استعمال سے، تو اس کے لیے بھی آپ اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ دیے گئے نمبرز پر ریزرو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں یہ 3 بروج کے حوالے سے ہے، جو سیٹرن کی ریٹروگریڈیشن ہے، جو الٹی چال چل رہا ہے نا زحل ایریز کے اندر، یہ اس کے حوالے سے یہ ایونٹ جو ہے 27 جولائی 2026 سے لے کے 12 دسمبر 2026 تک یہ رہتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس دوران 3 بروج جو ہیں ان کو احتیاط کرنی ہے، ہر ایک کو کرنی ہے۔ یہ 3 بروج ذرا خاص طور پہ سیٹرن ہے نا، یہ ڈسپلن یعنی نظم و ضبط سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، ذمہ داری سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، صبر سے۔ ہم کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کام ہمارے رک رہے ہیں، ڈیلے ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، وہ اپنے اپنے خیالات ہیں، مگر ایسٹرولوجیکلی اسپیکنگ یہ جو زحل ہے یہ چیزیں لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اچھا، پھر اس کو سمبلائز کیا جاتا ہے زحل کو صبر کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ زندگی کے امپورٹنٹ جو لیسنز ہمیں ملتے ہیں نا، اس کے اندر زحل کا بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو جب زحل جو ہے ریٹروگریڈ ہوتا ہے یا رجت میں جاتا ہے تو انسان جو ہے اپنے فیصلوں، تعلقات، مالی معاملات اور مستقبل کے جو منصوبے ہیں ان پہ دوبارہ سے غور کرتا ہے۔ قدرت موقع دیتی ہے انسان کو۔ تو یہ عرصہ جو ہے ریٹروگریڈیشن کا بعض بروج کے لیے ترقی اور کامیابی کے امکانات جو ہے وہ لے کر آ سکتا ہے، لیکن کچھ بروج ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے زیادہ احتیاط، صبر اور منصوبہ بندی جو ہے وہ ضروری سمجھی جاتی ہے۔ تو ہم ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ ریڈنگ ہے، حتمی بات نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ اس میں ڈاٹ کنیکٹنگ اگر ٹھیک طریقے سے ہو جائے اللہ کے حکم سے تو رہنمائی بھی اچھی مل جاتی ہے۔ سب سے جو پہلا برج ہے، کیونکہ یہ ریٹروگریڈیشن جو ہے یہ ہو بھی ایریز میں رہی ہے، تو برج حمل، ایریز کی میں بات کروں گا کہ اگر آپ کا تعلق برج حمل سے ہے تو جو زحل کی ریٹروگریڈیشن یا جو اس کی رجت ہے، آپ
کو جلد بازی سے بچنے کا پیغام دے رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو نیچر ہے, فطرت ہے, اس میں تیزی اور فوری فیصلے جو ہے کرنا وہ شامل ہے. بٹ ڈیورنگ دس ٹائم پیریڈ آف ریٹروگریشن یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دس ہیبٹ آف یورس, کیونکہ یہی عادت جو ہے خدا نخواستہ یہ نقصان کا سبب بن سکتی ہے. مالی معاملات کی اگر بات کرتے ہیں تو برج حمل والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی بڑی سرمایہ کاری, قرض لینا یا کسی کو بڑی رقم جو ہے دینا, یہ ایونٹس جو بہت سوچ سمجھ کر آپ نے کرنے ہیں. غیر ضروری اخراجات پہ آپ نے قابو رکھنا ہے. کسی بھی مالی معاہدے کو, فائنینشیل اگریمنٹ کو بغیر پڑھے اس کو سمجھے قبول بالکل نہیں کرنا. جو لوگ ملازمت سے یا کاروبار سے وابستہ ہیں, میل ہیں فیمیل ہیں, برج حمل والے, ایریز والے, تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دفتر میں جذباتی رد عمل, ریئیکشن جو ہے اس سے ایوائڈ کرنا ہے. یو شوڈ ایوائڈ ایموشنل رسپانس یا ایموشنل ریئیکشن ان یور آفس. اچھا, کاروبار میں نئی شراکت داری اگر آپ کر رہے ہیں اس سے پہلے مکمل آپ نے تحقیق کرنی ہے, اور جلدی جو منافع ہے جی بڑی جلدی منافع مل جائے گا, اس طرح کے وعدوں پہ آپ نے بالکل یقین نہیں کرنا. رشتوں میں برج حمل والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ غصہ اور ضد جو ہے نا, یہ تعلقات میں فاصلہ پیدا کر سکتی ہیں یا فاصلے پیدا کر سکتی ہیں یہ چیزیں. کسی بھی غلط فہمی کو بڑھانے کی بجائے بات چیت سے آپ نے حل نکالنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. صحت میں آپ نے ذہنی دباؤ, نیند کی کمی اور مسلسل تھکن ہے, اس میں نہیں آنا آپ نے. ٹھیک ہے, آپ نے چیزوں کو بیلنس رکھنا ہے. اس کے بعد دوسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے برج میزان, لبرا جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. کسی بھی دائچے میں 7واں گھر جو ہے وہ میزان ہوتا ہے. برج میزان والوں کے لیے زحل کی جو ریٹروگریڈیشن ہے, توازن کو برقرار رکھنے کا امتحان جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو آپ نے بیلنس کو قائم رکھنا ہے. مالی معاملات میں کس طریقے سے کہ اگر آپ کوئی بڑی خریداری یا سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے جلد بازی بالکل نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے. اپنے بجٹ پہ آپ نے سختی سے عمل کرنا ہے. اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں تو آپ نے دونوں حوالوں سے, یعنی ملازمت یا کاروبار کے حوالے سے دوسروں کی باتوں میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. اگر آپ کسی نئے کاروباری معاہدے یا شراکت داری میں جا رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, تو ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیں. قانونی پہلو سے, نفع نقصان کے حوالے سے, اس کی لانگیوٹی پہ, یا اس کا جو آپ کہہ لیں کرکس ہے اس کے اوپر آپ نے ہر پہلو سے جائزہ لینا ہے. اس کے علاوہ آفس میں آپ لوگوں نے, چاہے بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں, غیر ضروری بحث مباحثے سے آپ نے بچنا ہے. پھر رشتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ 7واں گھر خاص طور پہ ریلیشن شپ سے کرتا ہے, تو رشتوں کے حوالے سے برج میزان والوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جو اپنے شریک حیات ہیں, یعنی لائف پارٹنر ہیں, خاندان ہیں یا دوستوں کے ساتھ آپ نے اوپن مائنڈلی جس مسئلے میں بھی بات کر رہے ہیں, جو بھی موضوع ہے وہ کھل کے بات کرنی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ خاموش رہتے ہیں, نہیں کرتے, وہ پھر غلط فہمی جو ہے خدا نخواستہ وہ بڑھ سکتی ہے. صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے برج میزان والوں کے لیے, تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے روزمرہ کے جو ڈیلی روٹینز ہیں ان کے اندر ایک ڈسپلن لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے توانائی جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے ضرور ملے گی. بے ترتیبی ہے, جسمانی اور ذہنی تھکن جو ہے وہ اس کا باعث بنتی ہے. یعنی اگر چیزیں بے ترتیب ہیں نا تو وہ پھر آپ لوگوں کے لیے وہ بن سکتی ہیں ذہنی تھکان کا باعث, جو کہ اچھی چیز نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایک ڈسپلن میں اپنی ان چیزوں کو جو ہے وہ لے کے آنا. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم تیسرے برج کی بات کرتے ہیں, وہ جو ہم کہتے ہیں اس کے اندر کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ واٹر سائن ہے برج حوت, پائسس جو ہے. تو اگر آپ کا تعلق برج حوت سے ہے تو زحل کی جو ریٹروگریڈیشن ہے آپ کو حقیقت پسندانہ جو فیصلے ہیں ان کی طرف متوجہ جو ہے وہ کر سکتی ہے. مالی معاملات میں آپ نے احتیاط ایسے کرنی ہے کہ کسی بھی شخص پر ضرورت سے زیادہ آپ نے اعتماد بالکل نہیں کرنا. سرمایہ کاری سے پہلے اگر آپ کو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, شارٹ ٹرم کر رہے ہیں, لانگ ٹرم کر رہے ہیں, تو پہلے مکمل معلومات حاصل کریں, پھر آپ نے اس کے اوپر ایکٹ آؤٹ کرنا ہے. پھر ادھار دینے یا ادھار لینے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. مالی معاملات ہو گئے. اس کے بعد ملازمت یا کاروبار سے ریلیٹڈ احتیاط وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اگر کام کا دباؤ بڑھ جائے تو گھبراہٹ کی بجائے آپ نے پلاننگ کرنی ہے. کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے آپ نے جو تجربہ کار لوگ ہیں ان سے مشورہ ضرور کر لینا ہے, وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. ریلیشن شپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, رشتوں کی, تو جذبات میں آ کے
اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ بالکل نہیں کرنا، اور کسی کی نیت پر شک کرنے سے پہلے حقیقت جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ رشتے اس طریقے سے اچھے سے مینٹین رہیں گے انشاءاللہ۔ صحت کی بات کر لیتے ہیں۔ برج حوت والے جو ہیں، آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ اب جسمانی اور ذہنی صحت جو ہے اس کو آپ نے ترجیح دینی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی سارے کام بھی کریں مگر اپنی ترجیح جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی صحت کو دینی ہے آپ نے اس ٹائم پیریڈ کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی۔ مناسب آرام کرنا ہے، متوازن غذا جو ہے، اور باقاعدہ جو آپ کی روٹینز ہیں، اگر آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں یا فزیکلی آپ ایکٹیو ہیں، یہ آپ روٹین اپنی جاری رکھیے، آپ اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کریں گے اس عرصے میں، کہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نہیں آئے گی آپ کے قریب انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ تینوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا تعلق اگر برج حمل سے ہے، میزان سے ہے، یا برج حوت یعنی پائسس سے ہے، تو یہ جو ہے نا ریٹروگریڈیشن اس کی، سیٹرن کی، زحل کی جو رجت ہے، اس کو خوف کی نظر سے نہ دیکھیں، کیونکہ اس دوران میں نا بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی، اگر آپ کسی سے کوئی کنسلٹیشن لیں، ممکن ہے آپ کو بتائی جا سکتی ہوں، آپ کی تو 60 شروع ہو گئی، آپ کو تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوتا ہے اس طرح۔ آپ احتیاط کریں، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہ جو گائیڈ لائنز آپ کو دی جاتی ہیں ان کے اوپر آپ عمل کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ عرصہ جو ہے نا، یہ ریٹروگریڈیشن کا، یہ آپ کو روکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہتر انداز سے فیصلے کرنے، اپنی غلطیوں سے سیکھنے، اور مستقبل کو اللہ کی مدد لے کے اچھا اپنا اسٹرانگ عمل کر کے مضبوط بنانے کا موقع جو ہے، اس کو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مثال کے طور پہ ان 3 برج سے ہیں یا کسی بھی برج سے آپ کا تعلق ہے، بے صبری ہے، ڈسپلن کی کمی ہے، تو یہ ٹائم پیریڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر صبر کے ساتھ چیزوں کو کرنا چاہیں گے، ڈسپلن کے ساتھ کرنا چاہیں گے، دانش مندی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیں گے، تو قدرت آپ کو مواقع جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ آپ اپنی نیت کو اور عمل کو جو ہے وہ الائن کیجئے پازیٹیولی، تو یہی وقت جو ہے آپ کے لیے پازیٹیو جو لیسنز ہیں اور پازیٹیو جو رزلٹس ہیں ان کا باعث اللہ تعالیٰ بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور ہمیں درست فیصلے کرنے کی توفیق دے اور ہر مشکل سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔